السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم کی کارگزاری آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں چودھری محمد علی، جنہیں محمد علی بوگرا کے بعد پاکستان میں چوتھے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپوائنٹ کیا گیا اور ان سے دستور بنوا کر ان کو بھی گھر روانہ کر دیا گیا۔ 15 جولائی 1905 پاکستان کے سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی کی تاریخ پیدائش ہے۔ چودھری محمد علی 15 جولائی 1905 کو جالندھر میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا جو کیا کہتے ہیں بڑے ایک اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آرائیں برادری تھی ان کی، اور یہ بڑے ایک محنتی شخص تھے۔ اور ان کی اگر ہم بات کریں سیاسی زندگی کی، تو آپ انہیں جانتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا دستور بنا کر دینے والے چودھری محمد علی تھے، اور پھر ان کو فارغ کر دیا گیا۔ بہرحال یہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1928 میں انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں شامل ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے تیزی سے ترقی کی اپنی علمی قابلیت کی وجہ سے، اور ایڈیشنل سیکریٹری کے عہدے تک پہنچے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب عارضی حکومت میں لیاقت علی خان وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے لیاقت علی خان کی بڑی مدد کی، چونکہ وہ ان کے مشیر اعلیٰ تھے، اور اس بجٹ کو غریبوں کا بجٹ کہا جاتا ہے۔ تو اصل محنت ان کی بھی تھی لیاقت علی خان کے ساتھ۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان کے پہلے سیکریٹری جنرل اور پھر 1951 میں وزیر خزانہ بھی بنے۔ 1955 میں دستور ساز اسمبلی کے ممبر یا رکن منتخب ہوئے، اور 11 اگست 1955 سے 12 ستمبر 1956 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ ان کا عہد حکومت جو ہے صرف 13 ماہ پر مشتمل ہے، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ دستور ساز اسمبلی سے پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی سے پاکستان کا پہلا دستور منظور کروایا۔ 11 اگست 1955 کو جب یہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو اس وقت پاکستان کی جو سیاسی حالت تھی وہ آپ پیچھے ہماری ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ کن حالات میں لیاقت علی خان شہید ہوئے، پھر کس طرح خواجہ ناظم الدین آئے اور گئے، اور کس طرح محمد علی بوگرا کو لایا گیا، اور پھر کس طرح ان کو گھر بھیجا گیا۔ ان کے بعد یہ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم نامزد ہوئے۔ اچھا، پاکستان کے پہلے آئین کے خالق یہ کہلاتے ہیں۔ اس وقت گورنر جنرل سکندر مرزا تھے۔ سکندر مرزا قائم مقام گورنر جنرل بنے تھے، اور انہوں نے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو برطرف کیا، یعنی کہ وہ جیسے ہی پاکستان کے قائم مقام گورنر جنرل بنے، غلام محمد صاحب بیمار تھے، ان کی بیماری کی وجہ سے انہیں چھٹیوں پر بھیجا گیا۔ سکندر مرزا صاحب کو پاکستان کا جو چوتھا گورنر جنرل ہے وہ بنایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے، دوسرے خواجہ ناظم الدین، تیسرے ملک غلام محمد، اور چوتھے گورنر جنرل اور آخری گورنر جنرل سکندر مرزا تھے۔ اس کے بعد جب دستور بنا تو ان کا جو عہدہ تھا گورنر جنرل کا وہ از خود ختم ہو گیا، اور یہ صدر بن گئے تھے۔ تو بہرحال سکندر مرزا نے جیسے ہی قائم مقام یعنی ٹیمپریری گورنر جنرل بننے کا چارج سنبھالا تو انہوں نے محمد علی بوگرا کو برطرف کیا، اور انہیں پھر ایک ریڈی میڈ وزیر اعظم بنا چودھری محمد علی کی صورت میں وہ دستیاب تھا، انہوں نے اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ ون یونٹ کے زبردست حامی تھے۔ تو محمد علی جو تھے بوگرا، انہوں نے جو کام جہاں پہ ختم کیا تھا
اب وہ کام یہیں پہ انہوں نے شروع کرنا تھا۔ تو یہ 1 یونٹ کے زبردست حامی تھے اور انہیں پاکستان کے پہلے آئین کے خالق ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ لیکن یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ اپنے ہوئے بنائے ہوئے آئین کا شکار ہوئے اور اپنی حکومت پر گرفت مضبوط نہیں کر سکے اور 10 ستمبر 1956 کو استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئے اور پھر ان سے ریزائن لیا گیا زبردستی اور حسین شہید سہروردی کو وزارت عظمیٰ مل گئی تھی۔ بیسیکلی یہ ایک بیوروکریٹ تھے، خالص بیوروکریٹ کہا جاتا ہے۔ چودھری محمد علی ایک خالص بیوروکریٹ تھے۔ انہوں نے تقسیم سے پہلے برطانوی ہند میں اپنی قابلیت سے وزارت خزانہ میں اعلیٰ عہدہ حاصل کیا، اور کہا جاتا ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے جو عارضی حکومت تھی اس میں وزیر خزانہ لیاقت علی خان صاحب نے جو غریب نواز بجٹ بنایا اس کے پیچھے اصل محنت انہی کی تھی۔ چودھری صاحب کوئی 13 ماہ تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے، آپ کو پہلے بھی بتایا، 11 اگست 1955 سے اور ستمبر 1956 تک پاکستان کے یہ وزیر اعظم رہے۔ انہوں نے 10 ستمبر کو استعفیٰ دیا اور وہ 12 ستمبر کو منظور ہوا، اور اس طرح 12 ستمبر کو ان کا عہدہ ختم ہوا۔ ان کے دور حکومت میں پاکستان کے پہلے آئین کا نفاذ ہوا تھا۔ وزارت عظمیٰ سے جب یہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے مسلم لیگ کو بھی چھوڑ دیا اور پھر ایک نئی سیاسی جماعت بنائی تھی جس کا نام تھا تحریک استحکام پاکستان۔ مسلم لیگ کو چھوڑ دیا، تحریک استحکام پاکستان کے نام سے جماعت بنائی۔ 1958 میں اس کو نظام اسلام پارٹی میں ضم کر دیا گیا۔ یہ ایک ناکام سیاستدان کے طور پر مشہور ہوئے۔ ایوب خان کے مارشل لاء کے بعد، یعنی جب مارشل لاء لگا تو کیا ہوا کہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، لیکن بعد میں جب محترمہ فاطمہ جناح نے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کی تحریک چلائی تو ان کے ساتھ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، اور پھر یحییٰ خان کا جب مارشل لاء آیا تو چودھری محمد علی صاحب سیاست سے مکمل ریٹائر ہو گئے۔ ایوب خان کے مارشل لاء کے بعد عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، لیکن بعد میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی تحریک پاکستان کے موضوع پر، یعنی پاکستان موومنٹ کے اوپر ان کی کتاب ہے ایمرجنس آف پاکستان، اور پھر بعد میں اس کا اردو ترجمہ چھپا ظہور پاکستان کے نام سے۔ تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب کی۔ ان کی ایک کتاب ہے بڑی مشہور، شہاب نامہ، جس میں انہوں نے پاکستان کے ابتدائی دنوں کے حالات اور سیاستدانوں کی کارگزاریاں بڑے اچھے انداز میں بیان کیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنر جنرل اسکندر مرزا نے چودھری محمد علی بوگرا کی جگہ پاکستان کا وزیر اعظم نامزد کیا۔ بحیثیت وزیر اعظم چودھری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ 1956 کے آئین کا نفاذ تھا۔ چودھری محمد علی وزیر اعظم کے عہدہ سے 13 ماہ بعد مستعفی ہو گئے۔ ہمارے ملک میں یہ واحد مثال ہے کہ جس میں کسی وزیر اعظم نے کسی کے دباؤ کے بغیر خود ہی استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیکن کوئی نہ کوئی دباؤ تو ہوگا تبھی انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن بہرحال چودھری صاحب کے بارے میں قدرت اللہ شہاب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی دباؤ کے بغیر خود سے استعفیٰ دیا۔ وزارت عظمیٰ سے سبکدوشی کے بعد انہوں نے نہایت صبر اور خاموشی سے زندگی گزاری۔ ایک بار انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانا پڑ گیا، لیکن وسائل کی کمی تھی۔ جب سکندر مرزا کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے خود ان کے ہاں جا کر کوشش کی کہ وہ اپنے اخراجات کے لیے حکومت کی مالی امداد قبول کر لیں، لیکن چودھری محمد علی یہ بات نہ مانیں۔ ان کا موقف تھا کہ جب تک انہوں نے حکومت کی ہے، خدمات انجام دی ہیں، انہوں نے اس کی تنخواہ وصول کی ہے،
انہیں پورا معاوضہ ملتا رہا ہے۔ اب وہ چونکہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہیں تو اب وہ کیوں خواہ مخواہ پاکستان کے خزانے پر بوجھ ڈالے۔ اور پھر سکندر مرزا نے مسلسل اصرار کیا تو 20,000 روپے قرض حسنہ کے طور پر ان کو دیے گئے، اور بعد میں جب علاج کرا کے واپس آئے تو انہوں نے تھوڑی تھوڑی رقم یہ قسطوں میں سرکاری خزانے میں جمع کرا دی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں بہرحال ایسے وزیر اعظم تو موجود تھے کہ جن کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے سیاستدانوں کو چھینک آ جائے ہیں تو علاج کے لیے کہاں جاتے ہیں اور کتنا خرچہ کرتے ہیں اور کس کے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ڈفرینس کیا ہے۔ تو یہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں عزیز طلباء، یہ کوئی سیاسی نہیں ہوتی، یہ علمی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کو جو تاریخ کے اندر جو حقائق ہیں ان سے کسی حد تک آپ کو معلومات ملتی رہیں۔ چودھری محمد علی صاحب 1 دسمبر 1980 کو کراچی میں فوت ہوئے۔ تو آج یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی تاکہ آپ کو پاکستان کے وزیر اعظم چودھری محمد علی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات مل سکیں۔ اگر آپ کو کچھ کوشچن پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، طالب علموں کا بہت شکریہ۔ اپنے دوستوں میں، کلاس فیلوز میں بھی یہ ویڈیو شیئر کرتے رہا کریں تاکہ باقی لوگ بھی ان سے مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔